کا اسٹائل کون سا ہے؟ جیمنائی. پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ایسے ویسے مطلب رسمن یاد کیا رسمن یاد کیا ہوگا. ٹھیک. کھیلنے میں آپ کو کون سا کھیل پسند؟ کرکٹ. بچپن سے کرکٹ کھیلتے ہیں؟ وہ بہت. اور ٹی وی پہ اگر دیکھنا پڑے تو کون سی گیم پسند کرتے ہیں دیکھنا؟ کرکٹ. کرکٹ. اچھی کرکٹ. اچھی. اچھا. اور فلمیں تو آپ کتنے دیکھتے ہوں گے؟ نہیں, بیچ میں دبئی شروع کی تھی کچھ. دبئی کا سینما بہت اچھا, یہاں آ کے بھی ٹائم نہیں ملا, کچھ ایسا ہوا. اور پھر ایسا ہوا کہ بچہ ابھی ہمارا 1 سال کا, ٹھیک. اس 1 سال میں ہم کچھ ڈر سے لے کے نہیں جاتے سنیما میں کہ اسے پتہ نہیں کیسا لگے گا, ایٹماسفیئر ڈر نہ جائے, پہلے ساؤنڈ وغیرہ. تو ابھی بہت عرصہ ہی ہو گیا ہے. گھر پہ بھی نہیں آپ دیکھتے؟ ٹائم نہیں ہوتا, ورثہ جانتے ہیں. اور پسندیدہ اداکار نہیں, وہی 3 گھنٹے کی فلم کی بجائے ہم 3 گھنٹے کی ٹاک شو دیکھیں گے یا خبریں دیکھیں گے ذرا. چلیں اس لیے میں آتا ہوں. پسندیدہ اداکارہ یا اداکارہ یا اداکارہ ہیں؟ نہیں, مشکل ہے. دیکھیے عرفان خان ٹائپ کریکٹر ایکٹر یا ایکٹریسز ٹھیک, انٹرسٹنگ. یا وہ پاریش راول جس طرح سے ہے. کچھ لوگ ہیں مجھے صحیح سے ان کے نام بھی نہیں پتا, لیکن سامنے آئے تو میں جو کریکٹر رول کا مجھے. ٹھیک. آپ خود بہت اچھا گاتے ہیں, بلکہ کافی سنے گاتے ہیں. کس طرح کی موسیقی آپ کو پسند ہے, اور کس طرح موسیقی کے حوالے سے آپ کا انٹرسٹ کیسے رہا ہے؟ موسیقی کے حوالے سے ہاں, آپ دیکھیں میٹرک تک تو ظاہر ہے سلسلہ ہی نہیں تھا, لیکن میرا ایک کزن تھا تنویر, وہ اس وقت کویت میں ہے. اس کو بڑا شوق تھا اپنی پاکٹ منی, بلکہ پیسے ادھر ادھر سے مار کے بھی وہ میوزک سنتا تھا, اس کا انتظام کرتا تھا. ایک زمانہ تھا ہال روڈ سے وہ ٹی ڈی کے کی کیسٹیں خریدتا تھا, پنڈی جایا کرتا تھا. پنڈی کی کمیٹی چوک پہ بیسمنٹ کے اندر ایک دکان ہے جس کے پاس وہ پرانے ریکارڈز تک موجود ہیں, وہ تبھی ہوتے تھے. اس کے پاس جا کے وہ جناب زہرا بائی ابالے والی اور اختری بائی فیض آبادی اور جناب بڑے غلام علی خان, اس قسم کی چیزیں ریکارڈ کروایا کرتا تھا. پھر انسٹرومنٹس میں وہ یہاں ہری پرساد چورسیا, یہ پنڈت بھیم سنگھ جوشی, بسم اللہ خان کی شہنائیاں, اور ذوقی خان کا طبلہ, اور یعنی نیم اٹ کے وہ بڑا کلاسیکل قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تھیں. اس کو شوق تھا اس کا ریکارڈنگ کا. پھر ظاہر ہے وہ بیچارہ ریکارڈ تو رکھتا تھا, اس کو کچھ سنانے کے لیے بھی چاہیے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی آپ کی کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھی چیز جو آپ کو اچھی لگی وہ شیئر بھی کریں آپ. تو میں اس کے ہتھے چڑھتا ہوتا تھا عام طور پہ. ٹھیک. تو ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزرا, تو وہ اس قسم کی چیزیں سنتے ہوئے غزلیں, پھر یعنی صرف اس طرح کی نہیں, غلام علی, مہدی حسن. پھر آپ آگے چلتے آئیے سینٹ کلاسیکل انڈین جو ہے ان کی طرف سے بھی. یہ اس طرح آپ جاؤ ساتھ سر بالکل. تو یہ ایک تو ڈیولپ ہوا. تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دادا, یہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک میں اور میرا کزن ہوتے تھے, باہر کرکٹ کھیل رہے تھے گرمی میں. انہوں نے کہا اوے ادھر آؤ, ہم چلے گئے. تو انہوں نے کوئی شاہدہ پروین کا کوئی ریکارڈ ہمیں سنایا, اور حسین بخش گلو کی کچھ کافیاں سنائیں. اور ہمیں انہوں نے کہا کہ 5 روپے دھیان رہا. اس وقت 5 روپے بہت ہوتے تھے بچوں کے لیے کہ اس کو بیٹھ کے سننا ہے آرام سے. اور وہ کرتے تھے نا نا انہیں میں جو سم پڑتا ہے, تبلے کی بیل ہوتی ہے. تو ہمیں تو اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے پھر وہ مجبوراً جب آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہو تو ٹیون ہو جاتے ہیں آپ. تو اس قسم کی موسیقی سنتے ہوئے پروان چڑھا. پھر آپ کو سننے میں اب کس طرح کی موسیقی پسند؟ ہاں, ایسی موسیقی, یعنی اب یہ نہیں ہے کہ مطلب انگریزی میوزک بھی اگر اچھی بیٹ پہ ہو تو اچھا لگتا ہے. آج کل کے جو گانے درد ڈسکو بھی اچھا لگتا ہے, جلیبی بائی بھی ٹھیک لگتا ہے. لیکن جب اگر آپ کہیں کہ آپ کو پریفرنس کیا ہے تو پھر غلام علی کی کوئی اچھی غزل, یعنی نہ تو بہت زیادہ سننے میں وہ بھی مزہ آتا ہے, یعنی راگ باقاعدہ, خیال کی گائیکی, گھرانوں کی جو گائیکی کی ان کی بندشیں, وہ الگ بات ہے. لیکن درمیان کی کوئی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے. مہدی حسن ہو, غلام علی ہو, تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کوئی ایک پرٹیکولر نہیں سنگر پسند ہے یا اچھی کوئی بھی تھی بہت. آپ جب ہم اس بعد میں اور اچھی چیز ہارڈ راک اور یہ وہ چیزیں, ای پی سی پی جنون یہ سننا میں نے شروع کیا, نوری وغیرہ. یہ جو کہ گورنمنٹ کالج میں تھے تو اس کا ایٹماسفیئر ہی ایسا تھا, کچھ اے لیولس کے یو ٹائپ. تو ان کے ساتھ آنا جانا ڈبیٹس میں, انگریزی ڈبیٹ, اردو ڈبیٹ کا وہ ساتھ ان کے ہوتے تھے. تو ان کی وجہ تھوڑا انگلش ٹچ بھی آ گیا, یعنی اس قسم کا میوزک بھی سننا شروع کرتی. ٹی وی پر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا پسند ہے ابھی
مجبوری بھی ہے اور اب شوق بھی بن گیا. ٹاک شوز, خبریں, چاہے بین الاقوامی وہ اچھی ڈاکیومنٹریز, مثلاً جس طرح خالد شیخ محمد پہ بنی ہوئی تھی نیشنل جیوگرافک پہ, اس قسم کی چیز ہوتی. اچھا مطلب اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا تو کہ میرا انٹرویو نہیں ہے, مگر یہ کہ میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کو انٹرویو کیا الحمد للہ جتنے بھی اینکر تھے سب کے سب ٹی وی کے اوپر نیوز کے اور کنٹ کے خلاف سب کچھ دیکھنے کو تیار تھے. نہیں, میرا تو گزارا نہیں ہوتا بس. میں جب تک دن میں گڈ 6 hours اوکے پولیٹیکل شوز, اس میں بڑا کردار وسیم بدامی کا بھی ہے. آپ نے شو دیکھا, آپ نے ترتیب ہوگی, آپ نے ایسا کیا, ہاں جی وسیم صاحب یار دیکھا والا, اس نے مجھ سے دیکھا یار تمہارا شو دیکھا یار اس نے کیسی کرتی یار. تو الٹیمیٹلی آپ کا جب ساتھ ہوتا ہے نا, میں کزن والی بات بتا رہا ہوں میوزک کا, تو 6 سال سے ٹیون اپ ہو گئے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا ایسی کوئی چیز دیکھے بغیر, یا فلاں کا سیٹ دیکھا, فلاں کی ٹائم ہو گیا, فلاں کا ٹائم چینج ہو گیا, فلاں نے ریٹنگ یہ دی ہے یار, یہ تو عادت. کتابیں اتنی آپ نے بچپن میں بھی پڑھ لی, تو اب کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں, بس قسمتی. اور نہیں یقین کریں تو مجھے یہ خیال آتا نا کہ یار میں نے پچھلے اتنے دن سے کتاب نہیں پڑھی تو واقعاً بی پی لو جاتا ہے میرا سوچ سے. ویسے اگر آپ کو کبھی ٹائم مل جائے آج کل کے دنوں میں تو آپ کون سی کتاب پڑھنا پریفر کرتے ہیں, کس طرح کی کتاب؟ میں نے غلام باغ شروع کی ہوئی تھی, میری کوشش ہے کہ بنیادی پڑھتی ہے وہ, اسے میں پورا کروں. لٹریچر کو آپ ابھی بھی پسند کریں؟ ہاں ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں نے اندازہ کہ 2, ایک وہ جو میرے اس پروفیشن سے متعلق ہو, پنجاب پر بیرونی حملہ ور, جس کے اوپر یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے, یہ بھی مزیدار ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح جسے پڑھ رہا ہوں, ڈپینڈس کہ آپ کا موڈ کیا چل رہا ہے اس وقت, رات کا اگر دوپہر ہے تو پھر ادبی, ادروائز پھر. بچپن سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے یا مطلب ایوریج اسٹوڈنٹ تھے؟ پینٹنگ میں سر میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ میں گانے اور آگے میں ذرا بلو ایوریج ہو گیا تھوڑا بہت. اچھا, تو لڑکپن میں آپ کے کیا مشاغل رہتے تھے؟ لائک ایجوکیشن تو آپ مطلب ڈیفینیٹلی چل رہی رہی تھی, تو کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا کیا اور مشاغل ہوتے تھے جن میں آپ زیادہ انٹرسٹ لیا کرتے تھے اس پر؟ گاؤں میں اتنا نہیں ہوتا تھا. جب ہم دوسرے باہمی والے اسکول جانا شروع ہوئے تو وہاں کبھی 2 سال میں کوئی تقریر کر لی, ڈویژنل مقابلے ہوتے تھے, پھر وہ ڈسٹرکٹ نہیں, پہلے تحصیل لیول پہ, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ گورنمنٹ کروایا کرتی تھی, وہ کر لی ہے تو کبھی کر لی ہے. اس میں یعنی ڈسٹرکٹ لیول تک میں جیت جاتا تھا, پھر ڈویژن پہ جا کے آگے کبھی کبھار مار پڑتی تھی. تو ایک تو وہ میں یہ تھا. اس کے علاوہ بتایا کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتا, تو گھر کا ارادہ میرا تھوڑا بڑا تھا, وہاں کرکٹ کھیل لی, بس یہ کتابیں پڑھ لی, دیٹ از اٹ. ایک آدھ مرتبہ کبھی اماں سے جھوٹ بول کے کرکٹ بھی کھیل لی باہر جا کر, وہ بھی بڑے ہو گئے 7ویں 9ویں 10ویں کے بعد. بس ایک چیز ہم آپ سے کر لیں, پھر اس کے بعد ہم پروفیشنل سائڈ پہ آتے ہیں آگے. وہ یہ کہ آپ نے مطلب میڈیا جوائن کرنے سے پہلے اور کالج میں آپ نے بتایا جب آئے تو آپ نے بہت سارے تقریری مقابلے, مطلب آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ کے جو حلقہ احباب ہے جو مجھ سے ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ہم فلاں جگہ پر ان کے ساتھ تقریر کرنے گئے تھے, وہاں پر اس سے ملاقات کی, وہ اس سے ملے, وہ اس جگہ پہ ہم نے اکٹھے مقابلہ کیا, ہم نے شاعری وہاں پہ کی. تو اس سلسلے میں بتائیں کہ کیا کیا آپ کے اچیومنٹس رہی؟ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پینٹنگ کی صلاحیت سے نہیں نوازا, باقی کم و بیش میں سارے تکے لگا لیتا ہوں. نیشنل پرشین ایوارڈ اسپیچ کا ہو, پنجابی ٹاکرے کا انعام ہو, اردو مباحثہ ہو, یعنی جسے ہم روایتی طرز تقریر کہتے ہیں, ڈیکلیمیشن, اوریٹری, چاہے ڈبیٹ ہو جسے ہم پارلیمنٹری اسٹائل, پارلیمانی طرز تقریر آج کل بہت 3-on-3 پارلیمانی طرز تقریر میں تو انبیٹیبل رہے ہم الحمدللہ. میں رحمان حیدر ایک اینکر ہیں وہ, اور ایک سلمان حیدر ہوا کرتے تھے ہماری ٹیم کی. اور سلمان حیدر آج کل قائد اعظم یونیورسٹی میں وابستہ ہیں. اچھا وہ نیوز اینکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم تینوں کی ٹیم ناقابل شکست رہی اپنے 2 سالہ کیریئر میں پارلیمنٹری اسٹائل اسپیچ. یہ آپ ایف اے کے سوری نہیں, میں یہ گورنمنٹ کالج کی بات بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کالج کی بات, ٹھیک ہے. ایف میں تو نے بتایا نا کہ وہاں تو ہم نے سب کچھ کیا, یعنی انگریزی تقریر بھی کیا, صحیح, تو شاعری بھی, تو شعر کہنا ہو, نظم کہنا ہو, گانا ہو, نعت ہو, کلام اقبال کا مقابلہ ہو, ایون بزم طارق عزیز بھی ہیں کہ آپ شعر کہیں. اچھا الحمدللہ اس میں بڑی عزت اللہ نے مجھے دی, اور مجھے آج تک لوگ پہلا والا یہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس شو میں دیکھا تھا. وہ خیر گورنمنٹ کالج کی طرف سے میں گیا تھا,
میں نے اس سے پہلے کوئی بزم میں نہیں، بیت بازی کا مقابلہ نہیں، نہ لڑا تھا نہ جیتا تھا. تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اتفاقاً ہم جیت گئے. اس میں 7 مقابلے تھے ویسے، پہلا مقابلہ، دوسرا مقابلہ، تیسرا مقابلہ، پھر کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل، پھر فائنل. اور فائنل میں اس وقت 1 لاکھ روپے انعام تھا، جو کہ بڑی رقم تھی ہمارے لیے. جس میں نے پہلی اپنی ایک چیز خریدی تھی، موٹر سائیکل 70. 50 بار میرے سے میں تھے، 50 دوسرے پارٹنر تھے. تو اس میں ہم نے سیمی فائنل میں سوچا تھا کہ ہم ہر لفظ کا اختتام ٹے پہ کریں گے، ہر شعر کا، جو کہ ہمارا کامیاب رہا. اور پھر ہم نے فائنل کے لیے تیاری اس طرح سے کی تھی کہ ہم ہر شعر کا اختتام توئے پہ کریں گے. اس کی ریکارڈنگ ایک راجہ مطلوب نامی آدمی ہے، اس کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور کہہ کے تھک گیا ہم لوگ، مجھے دے دے. نہیں ان کے پاس کیسے پہنچ وہ بس انہوں نے مجھے لے لی، کہہ رہے سیدھی مجھے دے دینا، وہ واپس کر دوں گا. ایک ہی کاپی ہے، تب نئے نئے دوست بنے تھے دوبارہ. تو وہ دیکھیں آپ کب واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر لیکن وہ بڑا، یعنی مجھے الحمدللہ اس بات پہ بڑا فخر ہے. مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ میرا پہلا والا، بڑی تعداد لوگوں کی نیوز اینکر نہیں لیتے، مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تب سے دیکھنا شروع کیا ہے، ہم تب سے آپ کو فالو کر رہے ہیں. ایون میرے گھر والے بھی. اس بڑی مجھے خوشی ہے اس بات کی. اچھا چلیں گڈ. تو اس کے علاوہ اور آپ پھر کچھ جب لکھنے لکھانے کی طرف آئے تو غالباً مدیر رہے آپ کالج میں؟ نہیں، وہ میں نے کیا نا، میں نے سول لائنس میں بھی ادارت کی. وہاں کا کالج بلیٹن ہوتا تھا فورٹ نائٹلی. پھر وہاں کا سالانہ فاران میگزین تھا، اس کا بھی میں ایڈیٹر تھا. گورنمنٹ کالج میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کا جوائنٹ سیکرٹری، 2 مرتبہ پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ ہونا چاہا. کچھ سیاست تھی اس کے آڑے آ گئی. بس میں جو میوزک سوسائٹی گورنمنٹ کالج کا سیکرٹری جنرل رہا. پھر جو کالج کا گزٹ تھا، جو کہ بڑی آتھینٹک دستاویز ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی، اس کا ایڈیٹر رہا. اس کا رول آف آنر بھی ملا، ڈیبیٹس میں بھی رول آف آنر لیا. پھر اللہ بھلا کرے آپ کا ایک راوی نکلتا ہے، اس کی ادارت مل گئی. اس کا نوٹیفکیشن آج میرے پاس پڑا ہوا ہے. فادر سے تھا، اس کے چاروں تھے. مگر یہ انہیں دنوں کی بات ہے جب میں یا تو گورنمنٹ کالج میں رہ سکتا تھا. اور میری مجھے ایم اے نہ کرنے کا تو سوال ہی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں. اس کی وہ نہیں، مجھے اس کی راوی کی ادارت جانے کا دکھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. فیض احمد فیض، نون میم راشد، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، محمود شام، حنیف رامے، عباس تابش، اشفاق احمد، یہ نیم اینی سر. کون اس کا ایڈیٹر نہیں رہا. اور اس لسٹ میں 2006 میں شاید نام ہوتا ہے، جو کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. میں نے راوی کا کافی کام بھی کیا، لیکن چونکہ پورے سال کی ایفرٹ ہوتی ہے، مضامین جمع کرتے ہیں، پھر چھپانا ہوتا ہے، پھر وہ الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ پہ آ کے مجھے چھوڑنا. ٹھیک ہے.